خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، جتنی بھی آپ سب کی حاجات ہیں سب بارگاہ سید الشہداء میں پہنچے، آپ کا گریہ، آپ کا ماتم، سب کی بہترین جزا آپ کو ملے انشاءاللہ۔ اور توفیقات میں اضافے کی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کا گریہ و ماتم قبول فرمائے، جہاں جہاں صفِ عزا بچھ رہی ہے ہم وہاں پہنچ سکیں اور تمام مریضوں کو پروردگار شفا عطا فرمائے کہ وہ مجلس میں پہنچ سکے، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل اور ہمیں ان کے پرچم تلے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے، اور معرفت دین کے عنوان سے، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، کہ اپنا رخ یکسو ہو کر، اپنا چہرہ، اپنا رخ دین کی طرف کر لیں، اور ہمیں کہا جائے یعنی مکمل طور پر اپنا رخ دین کی طرف کرو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس طرف اپنا رخ کرو، اس فطرت پر کہ جس میں تمہیں خدا نے خلق کیا، یعنی ہمارا رخ اس طرف کروایا جا رہا ہے کہ جس فطرت پہ خدا نے تمہیں خلق کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، ولیکن اکثر الناس لا تعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر آپ کو میں بتا رہی ہوں روزانہ کہ خداوند عالم نے دین حق کی کچھ نشانیاں رکھی ہیں، اور دین حق جو دین اسلام ہے، ادیان بہت سارے ہیں لیکن دین حق دین اسلام ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، اور دین حق دین اسلام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کائنات کو بنانے والا وہ خدا ہے اور اس دین کو بھیجنے والا بھی وہی خدا ہے، لیکن جو ہمارا خالق ہوگا وہی وہ ہوگا کہ جس نے ہماری رہنمائی کے لیے جو دین بھیجا ہوگا وہی دین حق کہلائے۔ اب دین حق کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے رہنما کا تذکرہ دیگر آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اور نہ صرف اس کے رہنما کا تذکرہ ہوگا بلکہ اس کے اوصیاء کا بھی تذکرہ ہوگا، اور نہ صرف اس کے اوصیاء کا تذکرہ ہوگا بلکہ ان کے معجزات کا بھی تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، نہ صرف رسول خدا کا تذکرہ ہوگا بلکہ ان کے جو 12 مسیح ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، ان کتابوں میں موجود ہوگا کہ کوئی حسین آنے والا ہے، کوئی مہدی آنے والا ہے، اور صرف ہماری جو دیگر آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی صرف انہی میں تذکرہ نہیں ہوگا بلکہ جو دیگر ادیان کی کتابیں آ رہی ہیں اس میں بھی تذکرہ ہے۔ اب یہ کیسے تذکرہ اس میں آ گیا یہ خدا جانتا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں تذکرہ ہے، ہندوؤں کے جو بڑے پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشور ہے، آپ کو پتا ہے ان کے کئی خدا ہیں، ان میں ایک ان کا بڑا خدا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کتابوں میں ہمارے لکھا ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا خدا ہے اس کا جو سب سے بڑا نمائندہ آئے گا اس کا نام ہے کالکی اوتار، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ دیکھیں حیران کن بات ہے نا، جو ان کی کتابیں ترجمہ ہوئی ہے سلطنت سے عربی زبان میں، ان کی جو کتابیں آئی ہیں اور اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ جس جزیرے میں آئے گا، وہ جزیرہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جزیرہ جزیرۃ العرب ہے جس کو حجاز کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک نشانی نہیں بتائی جائے گی، کئی نشانیاں بتائی گئی، اور کہا گیا کہ اس کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت ہے، جس کو عربی میں ترجمہ کیا گیا تو وہ جناب عبداللہ ہے۔ اب دیکھیے کہاں کہاں، اب یہ خدا کا کام ہے نا کہ وہ جہاں چاہے وہ اپنے نبی کی رحمت کو پھیلائے،
ان کا نام پہنچاتے. ورفعنا لك ذکر، اس نے جب کہا کہ ان کا ذکر بلند ہے تو وہ ذکر جو بلند ہوتا ہے وہ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے، اس میں تو اعتراض کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. خود آپ دیکھیے کہ ہمارے 8ویں معصوم امام علی رضا علیہ السلام صلی اللہ امام نے بھی مناظرہ کیا ہے رسول خدا کی حقانیت پر مامون کے دربار میں. اور جدید ریسرچ میں ایک امریکی پروفیسر نے ریسرچ کیا، اس نے بائبل سے واقعہ غدیر کو ثابت کیا. بائبل کسے کہتے ہیں؟ توریت، زبور، انجیل تینوں کو ملا کے بائبل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے واقعہ غدیر کو بائبل سے ثابت کیا اور امام علی رضا نے مامون کے دربار میں باقاعدہ مناظرہ کیا رسول خدا کی حقانیت پر، اور یہ بتایا کہ جب مسیح ایسے ہیں تو نبی کیسا ہے. مامون نے اب یہ مناظرہ جو تھا امام نے ارینج نہیں کیا تھا، مامون نے امام کو نیچا دکھانے کے لیے اور شیعوں میں سے اس کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے وزیر کو بلایا، فضل بن ربیع. کہا کہ ایسا کرو کہ دنیا بھر کے جتنے ادیان ہیں ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کو بلاؤ، ایک مناظرہ منعقد کرو اور ان سے خوب تیاری کر کے آئیں، اپنی کتابیں لے کے آئیں. ہمارے دربار میں مناظرہ ہوگا. امام علی رضا جب جواب نہیں دے پائیں گے تو شیعوں میں ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی کہ ان کا نمائندہ کیسا جس کو یہ امام مانتا. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظام کرو. وزیر نے کہا کہ دیکھیں پیسہ بھی بہت لگے گا، وقت بھی بہت لگے گا. کہا کوئی بات نہیں، جتنا پیسہ لگتا ہے لگ جائے گا، جتنا وقت لگتا ہے لگ جائے گا. لیکن کہا کہ دیکھو اس مناظرے کی خبر امام علی رضا کو نہ ہونا. اب دیکھیں ہم تو اسے امام ہی نہیں مانتے جو تیاری کر کے جواب دے. ہمارا تو امام وہ ہے کہ جو پہاڑ کے پیچھے سے دیکھے باہر بتا دیں کہ جو فوج آ رہی ہے وہ کتنی ہے، اس میں کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. ہم تو اسی بات مانتے ہیں. اب مناظرے کی تیاری ہو گئی اور بڑے بڑے جو عیسائیوں کا جو بڑا قوم تھا اس زمانے کا اس کو بلایا گیا. رسول جالوت جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا اس کو بلایا گیا. ستارہ پرست آئے، دوسرے مذہب آئے، کافی لوگ آئے، اپنی کتابیں بھی لے کے آ گئے. اور جب سب پہنچ گئے اب خادم کو کہا کہ جاؤ جا کے امام رضا کو بلا، کیونکہ امام کو تو مدینے سے بلوا کے اپنی نگرانی میں رکھا ہوا تھا، اپنی نگرانی میں رکھا ہوا تھا. ایک خادم مقرر کیا ہوا تھا کہ ان کی جاسوسی کرتے رہو، یہ کیا کرتے ہیں. خادم سے پوچھا یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ کہا یہ بس 3 ہی حالتوں میں ہوتے ہیں، یا تو قرآن پڑھتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں، یا روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن آیا ہی نہیں ہے. جب نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ذکر بنا ہی نہیں ہے. جب روزہ رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ ہے ہی نہیں کے طرف سے. اب یہ خادم جو تھا جو جاسوسی پہ مقرر تھا اندر ہی اندر امام کو دیکھ کے یہ امام کا شیعہ بن چکا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ دربار سجا ہوا ہے، امام کو اب بلایا جا رہا ہے، مناظرے کی تیاری ہے، وہ پریشان ہو کے آیا امام کے پاس کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. امام نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ مولا آپ نہیں جانتے یہ جو مناظرہ ہوتا ہے نا یہ ایسا ہی ہوتا ہے. امام نے فرمایا تو گھبرا مت، تجھے ہمارے علم پہ شک ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا یاد رکھ چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوں. اب جب دربار میں امام مامون نے کہہ دیا تھا دیکھو کوئی کھڑا نہ ہو اپنی جگہ سے ان کے استقبال کے.
दरबारों को हुक्म दिया कोई ताजीम ना करे, कोई पर्दा ना उठाए। उनके लिए दरबारों को हुक्म दे दिया, क्योंकि दरवाजे जो थे महल के बड़े बड़े होते थे, और दरबारियों से कहा कोई इस्तकबाल के लिए ना उठे। जब वो आएंगे सलाम करेंगे, मैं बताऊंगा कहाँ उन्होंने बैठना। अब ये कह दिया, उधर इमाम चले और किस शान से चले कि इमामत की हवा पहनी, विलायत की हवा पहनी, इस्मत की नालाइन पहनी, तवल्ला की तस्बीह हाथ में, तवर्रा का डंडा लिया, और एक मर्तबा जब चले, अब जो ये चल रहे हैं मुझे यकीन है कि जब इमाम ने कदम जमीन पर रखा होगा तो जमीन ने कदमों के बोसे दिए, आसमान ने साया किया। अभी जो चल रहा है ये कौन है? ये इमाम कायनात है, कायनात का इमाम। ये जैसे ही चला हवा चलने लगी, हवा चली पर्दे हटने लगे, आप से आप दरवाजे खुलने लगे, और वो जो दरबारी बैठे थे जिनको हुक्म था कि इस्तकबाल न करना, वो ऐसे अपनी जगह से खड़े हो गए जैसे किसी ने गिरबान से पकड़ के खड़ा कर दिया। कि वो कहाँ बैठे थे, अपने तख्त से खड़ा हुआ जैसे कोई गुलाम, और एक मर्तबा कहा आइए ये आदमी की जगह है, कहाँ बिठा रहे अपने तख्त पर। इमाम ने कहा इस तख्त से जुल्म की बू आती है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। इमाम ने फरमाया हमारे लिए मिंबर लगाया जाए, हमारे से मिंबर है। मिंबर का इंतजाम हुआ, इमाम उस मिंबर में बैठे थे। अब मजमा बहुत सारा था, मुख्तलिफ अदयान के लोग थे। अब जैसे इमाम ने मजमे पे नजर डाली, देखिए ये इमाम है, जैसे ही मजमे पे नजर डाली, इमाम उस मजमे के ज़हनों पर मुसल्लत हो, ऐसा रौब तारी हुआ कि हर एक की ज़बान से निकल रहा है कि आज तक ऐसा जलाल नहीं, ऐसा नूरानी चेहरा आज तक नहीं देखा। अब मजमा बहुत ज्यादा है, अब किसी में हिम्मत नहीं हो रही, वो किताबें जो लाए थे धरी की धरी रह गए, तो सवालात तैयार करके लाए थे ज़हनों से महव हो गए। यहाँ तक कि इमाम को दावत दी गई कि आप ही सवाल करें। सवाल करने के लिए बुलाया जा रहा है कि हम सवाल करेंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला कि आप ही सवाल करें। तो एक मरतबा इमाम ने कहा चलो, तो ईसाइयों का बड़ा खौफ था, इमाम ने उससे सवाल कर लिया, कहा ये बताओ ईसा को मानते हो? कहा कि जी ईसा को मानते हैं। क्या अक़ीदा है? कहा हम खुदा का बेटा मानते। कहा आप भी मानते हैं ईसा को? कहा कि हम भी मानते हैं। कहा आपका अक़ीदा? कहा हमारा अक़ीदा है कि ईसा अल्लाह के नबी है और अल्लाह के बंदे हैं, बड़े अच्छे नबी, बड़े अच्छे बंदे, बस नमाज रोजे के चोर थे। जैसे ही इमाम ने जुमला कहा, दरबार में सन्नाटा छाया, जैसे आप लोग चुप हो गए ऐसे वहां दरबारी भी चुप हो गए कि ईसा नमाज रोजे के चोर थे। और वो जो ईसाई वोट था एकदम वोट चिल्लाया, उसने कहा किसने कहा कि आप मुसलमानों के आलिम हैं? जब आपको यही नहीं पता कि ईसा वो नबी है कि जिनके लिए न दिन में खाना पकाया गया न रात को बिस्तर बिछाया, यानी पूरा दिन रोजे से होते थे, रात को इबादत में होते थे, इस कदर इबादत गुजार। आपने फरमाया तू मानता है कि वो इबादत करते थे? कहा कि हाँ वो इबादत गुजार थे, बहुत बड़े इबादत गुजार थे। आपने फरमाया तो फिर जो इबादत गुजार होता है वो अब्द होता है, ना कि इब्न, ना कि बेटा। अब वो बेटा नहीं होता, वो अब्द होता। और जब इमाम ने ऐसा जवाब दिया तो ईसाइयों की जमात पर सन्नाटा छा गया।
اب امام متوجہ ہوا رسول جالب کی طرف جو یہودیوں کا عالم تھی. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئے ان کو تم نہیں مانتا. حضرت موسیٰ تک مان رہے ہیں نا, حضرت اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہے رسول خدا, نہ تم نے عیسیٰ کو مانا نہ تم نے رسول خدا کو مانا, کیوں نہیں مان رہے؟ اب انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے پاس معجزات نہیں تھے, وہ ایسے معجزات نہیں تھے جیسے موسیٰ کو ملے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں مستند کتابوں سے ثابت کر دوں, تو اس نے کہا کہ اگر وہ کتابیں مستند ہوئی, ہماری کتاب ہوئی, تو ہم مان لیں گے. اب وہ رسول جالوت مجمع زیادہ نہ دور کھڑا تھا, امام ممبر پر ہے. امام نے فرمایا تم اپنی توریت کھولو, میں تمہاری کتاب کی تلاوت کرتا ہوں, بتاؤ میں کیسی تلاوت کر رہا ہوں. اب وہ دور کھڑا ہے اور امام نے اسے کہا کہ فلاں طرف سے دائیں صفحے سے پڑھنا شروع کر, اپنی جگہ سے بیٹھے رہتے. امام نے تلاوت شروع کی, کہا میں یہاں سے شروع کروں. تلاوت شروع کی, جیسے ہی کچھ دیر کے بعد وہ چلایا. اس نے کہا ٹھہرے, آپ کو کیسے پتا کہ میں نے یہی صفحہ کھولا جس کی آپ تلاوت آپ نے شروع کر دی؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے یہی صفحہ کھولا؟ کہا اگر میں بتا نہ سکوں تو میں حجت خدا کیسے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس مجمع میں کہ آپ نے مجھ سے بہتر تلاوت کی. امام نے فرمایا کہ اپنی توریت میں سے سورہ نکالو, سورہ حباقوق, اس کی آیت نمبر 11 سے 19 تک کھولو. یہ امام حوالہ دے رہے ہیں انہی کی کتاب سے حضرت عیسیٰ اور رسول خدا کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1250 سال پہلے امام نے یہ حوالہ دیا تھا, جبکہ اب وہ توریت نہیں ہے, لیکن وہ حوالہ آج بھی موجود ہے جو امام نے دیا تھا. یعنی امام نے وہیں سے حوالہ دیا کہ جو امام جانتے تھے کہ آج سے 1250 سال بعد اگر یہ حوالہ کھولا گیا تو وہ موجود ہے. بے شک یہ توریت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی. ہم نے یہ کہوں گی کہ جو باقی بدل جائے. سورہ کی 11 سے 19 تک امام نے آیات کھلوائی. امام نے فرمایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا وحی نازل کرے گا جبل سعیر پر. خدا وحی نازل کرے گا جبل سعیر پر. ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللہم صلی خدا نے وحی نازل کی جبل سعیر پر. جبل سعیر پہاڑ ہے, یہ نبیوں پر پہاڑوں پہ ہی وحی نازل ہوئی, وہاں جایا کرتا, تنہائی ہوتی ہے نا وہاں پر. تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ جبل سعیر پر کس پر وحی نازل ہوئی؟ کہا کہ ہمارے نبی موسیٰ پر وحی نازل ہوئی جبل سعیر پر. سب جان جائیں. کہا اگلی آیت پڑھو
کہ خدا وحی نازل کرے گا طور سینا پر. طور سینا پہ جناب موسیٰ پہ وحی نازل کرے گا. ٹھیک ہے. اگلی آیت پڑھو کہ خدا وحی نازل کرے گا جبل سعیر پر. کرے گا. پوچھا آپ نے یہ بتاؤ کس پر وحی نازل ہوئی جبل سعیر پر؟ تو وہ خاموش ہو گئے. آپ نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس پر وحی نازل ہوئی؟ عیسیٰ پر وحی نازل ہوئی جبل سعیر پر. یہودیوں سے کہا دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ خدا عیسیٰ پر وحی نازل کرے گا جبل سعیر پر. کہا پھر اب 18ویں 19ویں آیت نکالو کہ خدا وحی نازل کرے گا جبل پاران پر. کہا جبل پاران کیا ہے؟ کہا سب جانتے ہیں کہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے. جبل پاران ایک پہاڑی سلسلہ ہے. امام نے فرمایا کہ اسی پہاڑی سلسلے میں ایک سلسلہ غار ہرا ہے. اور سوائے ہمارے نبی کے کسی نے نہیں کہا کہ مجھ پر غار ہرا میں وحی نازل ہوئی. اب جب امام نے یہ فرمایا تو ان پر ثبوت تاری ہو. امام نے فرمایا جہاں تک معجزات کی بات ہے تو تم کہو تو میں تمہیں عیسیٰ کے معجزے بھی دکھا سکتا ہوں اور تمہیں رسول خدا کے معجزات بھی دکھا سکتا ہوں. اب رسول چالو نے کہا کہ آپ نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ کے معجزات دکھا سکتے ہیں لیکن کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے موسیٰ کی طرح 12 وصی ہوں گے. وہ جو 12 وصی ہوں گے ان میں سے 8واں میں ہوں. دیکھیں آپ نے کیسے رسول خدا کی حقانیت کو بڑے دربار میں مامون کے دربار میں ثابت کیا اور ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دیا. تو لیکن یہ چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہے جو دین حق ہے دین حق کے نمائندے کی علامت یہ ہے کہ اس کی نشانی دیگر آسمانی کتابوں میں نہ صرف دیگر آسمانی کتابوں میں بلکہ دیگر ادیان میں بھی اس کی نشانی پائی جاتی ہوگی. اور وہ جو نمائندہ ہے اس نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, اور تم ان سے جڑے رہے. اب سب کے سامنے کی بات ہے کہ وہ کون تھے کہ جنہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا؟ وہ کون تھا؟ اور وہ کون تھا کہ جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا؟ ٹھیک ہے, جو دین حق کا نمائندہ تھا وہ نیزے پہ چڑھ گیا مگر اس نے اپنے دین پر آنچ نہیں آئی. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, یزیدیہ مرد آباد, یزیدیہ مرد آباد, مانرے حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری, محمد والے محمد پہ بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل. بس یاد رکھیں کہ اس محرم میں کوشش یہ ہے کہ مجھے کربلا پہنچنا, اپنے امام تک پہنچنا ہے. اور میں نے آپ کو بتا رہی ہوں ہر مجلس میں کہ اس مجلس کی پہلی کوالٹی یہی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے. یہ یقین کہ یہ مجلس مجھے تبدیل کر سکتی ہے, میرے اندر کے جو سافٹ ویئر ہے اس کو چینج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب تبدیلی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے فکر. یہ تبدیلی یہاں سے آتا ہے, فکر. ٹھیک ہے نا, اس فکر سے تبدیلی آ گیا. جب آپ کی فکر آپ کی سوچ یہ تبدیل ہوگی. اگر کوئی چیز آپ کی فکر میں آ گئی, کسی چیز پہ آپ نے غور کر لیا, جب آپ مجلس میں آئے غور کر, ایسے نہیں کہ بس میں اٹھی صبح کو تیار ہوئی ایک روٹین میں اور بس میں مجلس میں آ گئی کہ مجھے تو مجلس میں جانا ہے, میرے تو ماں باپ مجلس میں جاتے تھے تو مجھے تو یہ رسم پوری کرنی ہے, مجھے مجلس میں جانا ہے. تو رسمیں پوری کرتے کرتے تو سب چلے گئے. کربلا کبھی لوگ پہنچے تھے
ٹھیک ہے؟ ویسے جسمانی طور پہ کربلا پہنچنا آسان ہے، لیکن روحانی طور پر اپنے آپ کو کربلا سے جوڑنا وہ مشکل ہے. اور وہ کب ہوگا جب یہ فکر چینج ہوگی. اس فکر کو دیکھیں ہر زمانے میں اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، ہر زمانے میں. جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اب ایسا زمانہ ہے، اب ایسا گھر ہونا چاہیے، اب ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اب ایسا زمانہ ہے، زمانے کے لحاظ سے ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیے خود کو. تو اسی طرح یہ فکر بھی اپڈیٹنگ مانگتی ہے. اس کو سمجھنا آج بڑا آسان ہے کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. یہ موبائل کچھ عرصے کے بعد اپڈیٹنگ مانگتا ہے، سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے، سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس میں نیو اپلیکیشنز نہیں آئیں گی. جو اس کے نیو فیچرز ہیں وہ موبائل میں نہیں ہوں گے. آپ اس سے جو جدید تقاضے ہیں دنیا کے وہ آپ کے موبائل سے نہیں چلیں گے، فائدہ نہیں آپ اٹھا سکتے. اس لیے تو دیکھیں کچھ عرصے کے بعد نیا موبائل لانچ ہو جاتا ہے کہ یہ موبائل آ گیا، اس میں یہ فیچر ہے، یعنی اپڈیٹ ہو کے آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، تاکہ آپ دنیا کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. اسی طرح ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر سال، بلکہ اب سال کی بھی بات نہیں رہے، اب ہر دن کی بھی بات نہیں رہے، جتنی تیزی سے دنیا آگے جا رہی ہے. ہر لمحے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ ہوں، ہر لمحے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب کھولتے ہیں یہ چیز آئی ہے، کچھ دیر کے بعد کوئی او ہو یہ چیز آ گئی. ایسا ہی ہے نا، ایک دم سے آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، اب یہ تھا اب یہ آ گیا. تو یہ اب ان انبیاء اور ائمہ کے آنے کا مقصد آپ سمجھیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا. امام حسین کربلا میں کیا چاہ رہے تھے؟ ان کے آنے کا مقصد یہی تھا انبیاء ائمہ کے، یہ کیوں بھیجا اللہ نے ان کو کہ یہ آپ کو اپڈیٹ کریں. وہ چاہتا تو ایک ہی نبی بھیج دیتا تھا، وہی کافی تھا. لیکن اس نے ہر زمانے میں ایک نبی، یہ زمانہ دوسرا نبی، یعنی وہ بھی سافٹ ویئر چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، خدا بھی چینج کر رہا ہے، اپڈیٹ کر کر کے بھیج رہا ہے. اب یہ نبی کو اس سے افضل، کو اس سے افضل، کو اس سے افضل، پھر آخر میں سب سے افضل. صلی اللہ محمد محمد. اب دیکھیں کربلا میں کیا تھا. دوسری طرف امام حسین کے قاری بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی فکر کو اپڈیٹ نہیں کیا. وہ وقت کے امام کے ساتھ نہیں آ سکتے، وقت کے امام کے مطابق انہوں نے اپنی فکر کو چینج نہیں کیا. تو کیا ہوا کہ حادثات زمانہ کا شکار ہو گئے، دنیا کا شکار ہو گئے. جو زمانے کے امام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلے گا وہ شکار ہو جائے گا، زمانے کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس وقت مشکل کیا ہے؟ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن ہماری اسی فکر پہ قبضہ کیا ہے. اس دشمن نے ہماری فکر کو ایسے جکڑا ہوا کہ ہم ہل نہ سکیں. ہر وقت آپ نے دیکھا ہوگا کسی وقت ہمارا دماغ خالی نہیں، ہر وقت ہم کسی نہ کسی فکر میں، جبکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا علی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی دل میں یقین کیوں نہیں ہے؟ کیوں فکر ہر وقت، ہر چیز کی فکر ہمیں ایسے جکڑ لیا دشمن. ٹھیک ہے، ہمیں جکڑا ہوا کہ ان کی فکر کو قابو میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی فکر اپڈیٹ ہو جائے اور یہ زمانے کے امام کے ساتھ ہو جائے. اس لیے ہمیں دشمن نے ایسے رکھا ہوا. تو یہ فکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ جو برین ہے ہمارا، اسی سے سارے کام چل رہے ہیں.
زندگی اسی سے چلتی ہے، اسی سے آپ لائق ہیں، فائق ہیں، آپ کی اگر کوئی تعریف ہو رہی ہے تو اسی سے ہو رہی ہے، اسی فکر کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسا دیکھیں، ہمیں ایسا بنا دیا دشمن نے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے جو فکریں ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں، ہم اس سے آزاد ہی نہیں ہو پا رہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اسی لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے انہیں آزاد کراؤ۔ یہ ولی اسی لیے آتے ہیں، نبی اور امام اسی لیے آتے ہیں کہ ان کی فکر کو آزاد کراؤ، ان کو ان کے رب کے حوالے کرو۔ جس دن ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اس دن ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہیں، جکڑے میں، فکر کی قید میں، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے جب کوئی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، ساری کائنات، اور ساری کائنات اس کو ویلکم کرتی۔ جب وہ قدم اٹھاتا ہے، زمین کے ذرے ذرے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، زمین اسے جگہ دیتی ہے۔ وہ آسمان پہ نگاہ ڈالتا ہے تو آسمان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، آسمان اس کے لیے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، کائنات اس کو راہیں دیتی ہے، سورج چاند ستارے اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اس کے اشارے پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ کتنی بڑی جگہ پر بیٹھے، جتنی اس نعمت کی ہم قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سال موقع دیتا ہے کہ ہم اس جگہ پر آئے۔ آتے تو دیکھیں ہم ایریا کے نام پر آتے، مولا کو پرسہ دینے آتے، نیت سب کی یہی ہوتی ہے کہ مولا کو پرسہ دیں، رونے سے ہمارا دل نہیں بھرتا، بھرنا بھی نہیں چاہیے، یہ غم ہی ایسا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے آنکھ میں آنسو ہمارے فوراً آ جاتے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں یہ مسائل۔ ہم میں سے کس نے دیکھا کہ علی اکبر کے پرچی لے دیکھا؟ کسی نے؟ ہم میں سے کس نے محسوس کیا اس درد کو جو حسین کے دل میں تھا جب وہ علی اکبر کے لاشوں پہ پہنچے؟ لیکن پھر بھی ہم گریہ کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، اور آج ہم جناب مسلم کے یتیموں کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مسلم کے یتیم، لیکن ایک روایت کے مطابق ان بچوں کی شہادت واقعہ کربلا کی بھی بہت بعد میں ہوئی، قید میں تھے چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان کی ماں کا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا تھا تو وہ قید میں تھے، ماں کو پتا بھی نہیں کہ اسی شہر میں میرے بچے کسی زندان میں ہیں۔ حضرت مسلم نے قاضی شرائع کے حوالے کیے تھے، 1 مہینہ اس کے پاس رہے، اس کے بعد ابن زیاد کے قید میں چلے زندان، اور زندان میں حالت کیا ہے کہ چھوٹا بھائی بخار سے تپ رہا، بڑے بھائی نے گود میں لے رکھا، اس کو بہلا رہا ہے، ادھر زندان میں سو رہا ہے، خواب میں کالے برقعے والی بیوی کو دیکھا، اور وہ بیوی کہہ رہی ہے اے زندان بان، تیرے بچے تو گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، میرے بچے زندان میں بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ اور اس نے گھبرا کے جب اس کی آنکھ کھلی دوڑتا ہوا آیا، زندان کے پاس آیا، آ کر دیکھا بڑا بھائی نے چھوٹے بھائی کو گود میں لے رکھا، پوچھتا ہے شہزادے کیا بھائی مر گیا؟ کہا نہیں مرا نہیں ہے، زندہ ہے، کیا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اگر ہو سکے تو گھر سے اپنی زوجہ کو لے، کہا وہ آ کر کیا کرے گی؟ کہا میرا بھائی کئی دن سے اماں سے بچھڑا ہوا ہے، بس وہ آ کر گود میں لے لے، میرے بھائی کو سکون آ جائے۔ اب یہ زندان بان گھر آتا ہے، زوجہ سے کہا برقع اٹھا زندان چل جائے، اس نے کہا میں شریف ذاتی ہوں، آدھی رات کو مجھے کہاں زندان میں لے کے جانا؟ کہا زہرا زندان کے دروازے پہ رو رہی ہے،
ज़हरा का घर उजड़ गया। अब ये मोमिन आती है, आके बच्चे को गोद में लिया। वाकई मसला नफ्सियाती था। बच्चा माँ से बिछड़ा हुआ था। जैसे ही मोमिना की गोद में आया, मोमिना ने सीने से लगाया, बच्चे ने गर्दन के बाहर डाला। बच्चा समझा मैं मदीने आ गया, मैं माँ की गोद में आ गया। आकर कहने लगा गर्दन के बाहर डाल के, अम्मा हम उजड़ गए, अम्मा बाबा मारे गए, अम्मा हम यतीम हो गए। आपकी आवाज से बुलंद हुई, मजलिस को कबूलियत का शरफ मिल गया। अज़ादारों, जिंदान मांगी, बच्चों से कहा देखो बच्चों रात का वक्त है, मैं जिंदान खोल लेता हूँ, तुम जाओ, किसी को काफिला जा रहा होगा चले जाओ। दोनों बच्चे निकले, लेकिन अंधेरा इतना सख्त था कि बच्चे जहां से चले थे, जब सुबह हुई तो वापस वहीं खुद को पाया। एक कुएं के पास बैठ गए। वहां हारिस की ज़ौजा की जो तमीज थी वो आई पानी भरने के लिए। वो बच्चों को साथ लेके घर आ गई। उसे पता चला ये तो मुस्लिम के बच्चे थे। उसने दिल में सोचा मेरी आकाजादी तो मोमिना है, खुश होगी, लेके आ गई। हारिस की ज़ौजा ने जैसे ही देखा कि ये मुस्लिम के बच्चे, कदमों पे गिरते, दोनों बच्चों को खाना पानी दिया। कई अरसे के बाद बच्चों ने ठंडा पानी पिया और जब रात हुई दोनों के आगे हाथ जोड़े, क्या देखो बच्चों, मेरा शौहर बड़ा जालिम है, सारा दिन तुम्हें ढूंढता है, बच्चों जाओ जाके आराम करो, लेकिन देखो आवाज ना निकाल। लेकिन अज़ादारों, ये बच्चे कई अरसे के बेआराम थे। जब बिस्तर मिला सो गए, लेकिन ख्वाब में रसूल खुदा को देखा और वो कह रहे बच्चों हम तुम्हें लेने आए। बच्चों की ख्वाब से आँख खुली, दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली, रोना शुरू कर। रोने की आवाज हारिस मालूम ने सुनी। अज़ादारों, तारीखों में लिखा है ऐसा जुल्म किया कि शायद आसमान में ऐसा जुल्म कर देता। दोनों बच्चों के बालों में हाथ डाला, खींचता हुआ बाहर लेके आया, दरिया के करीब लेकर। बच्चे फरियाद कर रहे हैं, वो ज़ौजा फरियाद कर रही है, उसको भी घसीटता हुआ लाया। दोनों बच्चों को लाया, दोनों को मारना चाहता है। एक मर्तबा तलवार हाथ में ली, गुलाम को भेजा कि जा जाके इनकी गर्दनें काट, इतने ज्यादा के दरबार में लेके जाओ। जब गुलाम तलवार लेकर आया, बच्चों ने कहा तू बिलाल हबशी को जानता है? उसने कहा तुम्हारा बिलाल से क्या काम? कहा वो हमारे जद का गुलाम था। जैसे उसे मालूम हुआ ये कौन है, तलवार फेंक के चला गया। अपने बेटे से कहा हारिस ने, जा जाके इनको कत्ल कर। बेटा आया, बच्चों ने कहा अरे तू तो हमारे भैया अली अकबर का हमूमर है। हारिस ने कहा तुम्हें, हारिस के बेटे ने कहा तुम्हें अली अकबर से क्या कहा? अली अकबर हमारा भाई है। उसने सुना, मैं तलवार फेंक के चला। अब हारिस मलूम ने फिर तलवार उठा, दोनों बच्चों के करीब आया। दोनों बच्चों ने कहा दे, हमें कत्ल करना है तो कर दे, हमें नमाज पढ़ने की मोहलत दे दे। अज़ादारों, आसमान में मंजर देखा होगा, दरिया के किनारे दो छोटे छोटे बच्चे खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठा रहे हैं, सजदों में खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। एक बार हारिस तलवार लेकर आगे बढ़ा, बड़े भाई ने कहा पहले मुझे कत्ल कर। छोटा भाई कह रहा है पहले मुझे कत्ल कर। हारिस की तलवार चली, बड़े भाई का सर कट के गिरा। छोटा भाई खून में तड़पने लगा, मातम करते हुए जनाब रुकैया को फुर्सत देता है। जनाब रुकैया ऐसी शहर में चंद मीलों के फासले पे उनका रोना, उनको जहन में रख के फुर्सत दे, बीवी आपके बच्चों को फुर्सत, बीवी आपके बच्चों को फुर्सत दे, जो किया ना कर सके मातम करता। हाय हुसैन कहे बगैर कोई न उठे, इसलिए कि हाय हुसैन हमारी कब्र की रौनक है। जिसके मुंह से निकलता है ना हाय हुसैन, हुसैन उसकी कब्र पे आते हैं। हाय हुसैन चराग है हमारी कब्र का। और समझदारों, छोटा भाई तड़पने लगा, बड़े भाई के खून में तड़पने लगा। अब हारिस तलवार लेकर आगे बढ़ा। छोटे भाई ने देखा अब मेरी गर्दन पे तलवार चलना चाहती है। एक मर्तबा उसने ज़ौजा हारिस को मुखातिब किया, कहा मोमिना तूने हम पे बड़ा करम किया, तूने हमें पता थी, लेकिन ये काम हमारा कर
नहीं करना, बस तुम कपड़े का टुकड़ा लेके मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंच जाना। हमारी माँ खुदा कर मिलेगी। हज़रत आले वाक़या करबला गुजर गया। एक दिन ये मोमिना वो कुर्ते का टुकड़ा लेकर मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंची। जैसे ही मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंची, एक घर का दरवाजा खुला, एक बीबी रोती हुई बाहर, आए मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए। मोमिना ने रोकर कहा, अरे बच्चे नहीं आए, खबर शहादत आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले हमारे मुस्तक़बिल इसी इबादत को कबूल फरमाए। हाथ बुलंद करके सफ़े की आदत और बदिनारा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा, इन आँखों पे रहमत नाज़िल फरमा, जिनके आंसू रुमाले सैयदा की ज़ीनतों में जान। आने वाले अज़ादार इस सफ़े अज़ज़ रुकने ना पाए। हम सबको ज़ियारत क़ल्ब व बदन नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगारा भी चेहरा इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, हमें अपने ज़माने के इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा जनाब फातिमा ज़हरा की सवारी के साए में हमें आना नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, अंजुम भाई को शिफा अता फरमा। जो जो बीमार है परवरदिगारा, जिनके नाम मेरे ज़हन में है, परवरदिगारा उन सबको शिफा अता फरमा।